أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. صدق الله العظيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بل رفعہ اللہ الی وکان اللہ عزیزا حکیما. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید. الحمدللہ آج پروگرام نمبر 162 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے سورۃ النساء آیات 158 تا 162 کا. انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے الحمدللہ قاری سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے. ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے اسٹوڈیوز میں ہمارے نوجوان ساتھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. قرآن اکیڈمی کراچی میں دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. آئیے انہیں خوش آمدید کہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہیں ماشاءاللہ. جی ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم سب کی ترغیب و تشویق کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک فرمان. آئیے قرآن سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم: قرآن کریم میں مہارت حاصل کرنے والے کو معزز اور فرمانبردار لوگوں، انبیاء اور فرشتوں کا ساتھ نصیب ہوگا. صحیح بخاری میں روایت ہے بہت پیاری. قرآن کریم میں مہارت سے مراد قرآن حکیم کی تلاوت صحیح طور پر کرنے کے قابل ہونا، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنے کے قابل ہو جانا، قرآن کے حفظ کرنے کی کوشش اس کے قابل ہو جانا مہارت. ٹھیک ہے، جو قرآن حکیم میں مہارت حاصل کر لے تو وہ معزز اور فرمانبردار لوگوں میں ہوگا. تشریح علماء نے لکھا انبیاء اور فرشتوں کے ساتھ ہوگا. اتنے مقرب لوگوں میں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں مہارت حاصل کرنے والے کو جگہ عطا فرمائیں گے. اللہم ربنا جعلنا منہم، اے اللہ ہمیں بھی ایسے ہی لوگوں میں شامل فرما دیجئے. ناظرین کرام بات کو آگے بڑھاتے ہیں. زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ کرتے ہیں. سورۃ النساء آیات 158 تا 162 کا ترجمہ پیش خدمت ہے. ارشاد ہوا: بلکہ بلند کر لیا اللہ نے انہیں اپنی طرف، اور اللہ زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے. اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی نہ ہوگا مگر وہ ان پر ایمان لے آئے گا ان کی موت سے پہلے، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوں گے. یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے حرام کر دی ان پر وہ پاکیزہ چیزیں جو حلال تھیں ان کے لیے، اور اس وجہ سے کہ وہ بہت روکتے تھے اللہ کی راہ سے، اور ان کے سود لینے کی وجہ سے، حالانکہ انہیں منع کیا گیا تھا اس سے، اور لوگوں کا مال ناحق کھانے کی وجہ سے، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ان میں سے کافروں کے لیے دردناک عذاب. لیکن ان میں سے وہ جو علم پختہ ہیں اور جو مومن ہیں وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ نماز قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ دینے والے ہیں، اور وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر. یہی ہیں جنہیں ہم عنقریب شاندار بدلہ دیں گے.
नाज़रीन किराम ये तर्जुमा सूरत النساء आयत 158 تا 162 का। बात को आगे बढ़ाते हैं और रब्ते आयत की तरफ चलते हैं। गुज़िश्ता आयत और आज की ज़ेर मुताला आयत का बाहमी ताल्लुक़, इससे रब्ते आयत में हम समझते हैं। पहली बात स्क्रीन पर आप देख सकते हैं लिखी है, गुज़िश्ता आयत में यहूद के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ सलीब दिए जाने के दावे का रद्द था। अल्लाह ताला ने तो अपनी तरफ बुलंद फरमा लिया था, ये बात पिछली नशिस्त में बयान हुई थी, आज उसका बयान आ रहा है। ठीक है, आज इसी तसलसल में जो बात है वो लिखी है रब्ते आयत में। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर बुलंद किए जाने का बयान, सलीब दिए जाने की नफ़ी पिछली आयत में, अब ईसा अलैहिस्सलाम को बुलंद किए जाने का बयान, आसमानों पर बुलंद किए जाने का बयान आज की नशिस्त में है। नाज़रीन किराम रब्ते आयत के बाद तारुफ की तरफ चलते हैं। जिन बातों को तफसील से आगे हम समझते हैं, तशरीह के ज़ेल में उनका मुख्तसर बयान शुरू में रखा जाता है आपके सामने। तारुफ के ज़ेल में पहली बात, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के रफ़े आसमानी का बयान, रफ़े आसमानी, आसमान पर बुलंद कर लिया जाना। दूसरी बात तारुफ के ज़ेल में लिखी गई है, गुनाहों की वजह से यहूद को हलाल चीज़ों से महरूम कर देने का बयान। ये सज़ा थी कि कुछ हलाल चीज़ों उन पर हराम कर दी गई गुनाहों की वजह से। तीसरी बात तारुफ के ज़ेल में लिखी गई है, यहूद हुर्मत के बावजूद सूद खोरी में मुब्तला हैं। मुराद है कि सूद मना उनके यहाँ भी था मगर सूद खोरी में मुब्तला थे, और आज भी सूद खोरी के बड़े बड़े अड्डे और धंधे इन्हीं यहूद के हाथों के अंदर है पूरी दुनिया में। नाज़रीन किराम तारुफ के बाद तज़िये का बयान होता है। तज़िये से मुराद है कि हर आयत का ज़ेली उन्वान या सब टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, समझते हैं। सूरत النساء आयत 158 تا 162 का तज़िया। सबसे पहले आयत नंबर 158, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर बुलंद किए जाने का जिक्र। आयत नंबर 159, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात से पहले अहले किताब का उन पर ईमान लाने का बयान। आयत नंबर 160, यहूद पर हलाल चीज़ों की हुर्मत का बयान। आयत नंबर 161, सूद खोरों के लिए वईद यानी डरावा। आखिरी आयत है आज के मुताले के एतबार से आयत नंबर 162, अहले किताब के नेक लोगों के लिए बशारात। बशारात का मतलब खुशखबरियाँ, उनमें से जो लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए उनके लिए खुशखबरियों का बयान है। नाज़रीन किराम अल्हम्दुलिल्लाह ज़ेर मुताला आयत का तर्जुमा, रब्ते आयत, तारुफ और तज़्ज़िये का बयान मुकम्मल हुआ। प्रोग्राम की तरतीब के मुताबिक आगे बढ़ते हैं और हर आयत का तर्जुमा और तशरीह समझते हैं। सबसे पहले सूरत النساء आयत नंबर 158, रब्बुल आलमीन की तरफ से इरशाद हुआ, बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि व कान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। सूरत النساء आयत नंबर 158 है। आइए करते हैं इसका तर्जुमा। इरशाद हुआ, बल्कि बुलंद कर लिया अल्लाह ने उन्हें अपनी तरफ, और अल्लाह ज़बरदस्त है, कमाल हिकमत वाला है। नाज़रीन किराम ये तर्जुमा सूरत النساء आयत नंबर 158 का। आइए इसकी तशरीह की तरफ चलते। पहली बात तशरीह में स्क्रीन पर मौजूद है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक असल हकीकत का बयान। क्या मतलब? पिछली आयत में भी बयान आ चुका कि यहूद की साजिशों को नाकाम किया गया और अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को बुलंद फरमा लिया था। पिछली नशिस्त में हवाला दिया गया था सूरह आल इमरान आयत नंबर 55 का। नाज़रीन किराम आपको याद होगा आल इमरान आयत नंबर 55 में भी रफ़े आसमानी, ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर बुलंद किए जाने का बयान था। ज़्यादा तशरीह नहीं कर रहे क्योंकि ये बात पहले तफसील से आ चुकी, उसी की तरफ अब इशारा है। अगला नुक्ता तशरीह में लिखा गया है, यहूद की साजिशों की नाकामी, अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ जिंदा उठा लिया। जिस्म, रूह और जान समेत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आसमानों पर बुलंद फरमा लिया। हाँ, दोबारा तशरीफ लाएंगे, इसकी तरफ इशारा अगली आयत में है। नाज़रीन किराम अगली आयत है सूरत النساء आयत नंबर 159। आइए उसका मुताला शुरू करें। रब्बुल आलमीन की तरफ से इरशाद हुआ, व इम मिन अहलिल किताब इल्ला लयुमिनन्न बिही क़ब्ल मौतिहि व यौमल क़ियामति यकूनु अलैहिम शहीदा। सूरत النساء आयत नंबर 159 है। आइए करते हैं इसका तर्जुमा। इरशाद हुआ, और अहले किताब में से कोई भी ना होगा मगर वो उन पर ईमान ले आएगा उनकी मौत से पहले, और क़यामत के दिन वो उन पर गवाह होंगे। नाज़रीन किराम ये हुआ तर्जुमा सूरत النساء आयत नंबर 159। आइए इस आयत की तशरीह की तरफ चलते हैं। सबसे पहली बात स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, तशरीह में लिखी गई है, क़ुर्ब क़यामत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुनिया में दोबारा आमद की तरफ इशारा। क्या मतलब? कुरान ये बता रहा है, बहुत तवज्जो कीजिएगा नाज़रीन किराम, आप भी तवज्जो फरमाइएगा कि ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात से क़ब्ल, उनकी दुनिया से तशरीफ़ ले जाने से क़ब्ल, वफ़ात वाला मामला, उनकी वफ़ात से क़ब्ल अहले ईमान बन जाएंगे। कौन? अहले किताब। दोबारा अर्ज़ कर दूँ, अहले किताब ईमान ले आएंगे ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात से क़ब्ल उन पर, उनकी असल हकीकत को तस्लीम कर लेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह ने आसमानों पर बुलंद फरमा लिया था, वफ़ात का मामला तो तब होगा जब वो दोबारा ज़मीन पर तशरीफ़ लाएँ
اور پھر ایک طبعی طور پر دنیا سے وہ تشریف لے جائیں، جیسے کہ اور انبیاء پردہ فرما گئے دنیا سے، وفات کا معاملہ ہو گیا۔ ناظرین کرام، یہ ہے اشارہ اس مقام پر۔ تفاسیر کا مطالعہ کریں گے، بہت تفصیل سے امت کے علماء نے اس مسئلے کو بیان کیا، اور احادیث بکثرت موجود ہیں اس بات پر کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے۔ جب وہ دوبارہ تشریف لائیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے تب ان کی اصل حقیقت لوگوں پر واضح ہوگی، اور عیسائیت تبدیل ہو جائے گی اسلام میں۔ کیا مطلب؟ سارے عیسائی ان کی اصل حقیقت کو تسلیم کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہو جائیں گے، تو عیسائیت کنورٹ ہو جائے گی مسلمان امت میں، عیسائی ایمان لے آئیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر۔ کیوں؟ ان پر عیسیٰ علیہ السلام کی اصل حقیقت کھل جائے گی ان کی تشریف آوری کے بعد۔ اس کی تفصیل تفاسیر میں اس آیت کی ذیل میں دیکھی جا سکتی ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اگلا نقطہ تشریح میں آئیے چلتے ہیں اسکرین کی طرف۔ لکھا ہوا ہے اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صلیب دیے جانے کا باطل گمان غلط ثابت ہوگا اور وہ تشریف لے آئیں گے دنیا میں۔ ٹھیک ہے، جو باطل گمان تھا صلیب دیے جانے کا وہ غلط اور باطل ثابت ہو جائے گا۔ اگلی بات اسی آیت کی تشریح میں لکھی گئی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طبعی وفات سے پہلے اہل کتاب کا ان پر ایمان لانے کا بیان، خصوصاً اہل کتاب میں سے کون؟ نصارہ، عیسائی، ان کا بیان، اور یوں ساری زمین پر اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا قیامت سے قبل انشاءاللہ تعالی۔ اگلی بات اس آیت کی تشریح میں لکھی گئی ہے، روز قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی سابقہ زندگی کے حالات اور لوگوں کے طرز عمل پر گواہی کا بیان، کیونکہ الفاظ آئے تھے ترجمے میں، قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کچھ رویے اختیار کیے یہود نے، کیسے کیسے الزام لگائے، وہ بھی وہ بیان کر دیں گے۔ لوگوں کا طرز عمل کیا رہا جنہوں نے انکار کیا، خاص طور پر یہود نے، وہ بھی گواہی دیں گے عیسیٰ علیہ السلام کل اللہ کے حضور۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورۃ النساء آیت نمبر 160 ہے، آئیے اس کا مطالعہ شروع کریں۔ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 160، آئیے کرتے ہیں اس کا ترجمہ۔ ارشاد ہوا، یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے حرام کر دی ان پر وہ پاکیزہ چیزیں جو حلال تھی ان کے لیے، اور اس وجہ سے کہ وہ بہت روکتے تھے اللہ کی راہ سے۔ ناظرین کرام، یہ ہوا ترجمہ سورۃ النساء آیت نمبر 160 کا۔ اب آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے۔ لفظ ظلم استعمال ہوا، آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ پہلی بات تشریح میں اسی حوالے سے لکھی گئی ہے، ظلم سے مراد اہل کتاب کی وہ خرابیاں ہیں جن کا تذکرہ پہلے بیان ہوا۔ کیا مطلب؟ اللہ کی آیات کا انکار کرنا، یا یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دیے جانے کے دعوے کیے، ناپاک سازشیں کی، وغیرہ وغیرہ۔ تو ظلم سے مراد اہل کتاب کی وہ خرابیاں ہیں جن کا تذکرہ پہلے بیان ہوا، اور یہاں خاص طور پر یہود کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اگلی بات، ان پر کچھ پاکیزہ چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دے دیا، اب اس کا بیان ہے۔ لکھا ہے تشریح میں آگے، حرمت کی دو وجوہات ہوتی ہیں، حرمت کی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ نمبر 1، حرام چیز میں کوئی خرابی پائی جاتی ہو جو جسمانی یا روحانی لحاظ سے انسان کے لیے نقصان دہ ہو۔ خون، بہتا ہوا خون حرام ہے نا، سور حرام ہے نا، یہ انسانی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، تو یہ جسمانی نقصان ہوا۔ اللہ کی بجائے کسی اور کی بندگی کے لیے یہ شرک ہو گیا، اس کا اثر انسان کے باطن اور اس کی روح پر پڑتا ہے۔ دوبارہ عرض کر رہا ہوں، حرمت کی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ نمبر 1، حرام چیز میں کوئی خرابی پائی جاتی ہو جو جسمانی یا روحانی لحاظ سے انسان کے لیے نقصان دہ ہو، ایک بات۔ اور دوسری بات، دوسری وجہ کیا حرمت کی؟ کوئی حلال چیز سزا کے طور پر کسی قوم پر حرام کر دی جائے، کوئی حلال چیز سزا کے طور پر کسی قوم پر حرام کر دی جائے اور ان کو اس کے استعمال سے روک دیا جائے۔ آگے چلتے ہیں، تشریح میں لکھا ہے آگے، یہود پر حلال چیزوں کی حرمت بطور سزا تھی۔ حرمت کی ایک وجہ کیا تھی؟ کوئی نقصان ہو حرام شے میں، جسمانی یا روحانی۔ دوسری وجہ کیا تھی؟ سزا کے طور پر اللہ کسی قوم پر کوئی شے حرام فرما دے۔ یہود پر حلال چیزوں کی حرمت بطور سزا تھی۔ ایک اور بات عرض کرتا ہوں، بہت توجہ کیجیے گا۔ ناظرین کرام، کبھی قحط بھی تو آتا ہے، گندم پیدا کرنے والے ملک میں گندم کی شارٹیج ہو جائے، چینی پروڈیوس کرنے والے ملک میں چینی کی شارٹیج ہو جائے۔ یہ کیا ہے؟ ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے کبھی اللہ ان اجناس کی فراہمی میں کمی فرما دیتا ہے۔ اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح میں لکھا گیا ہے،
یہود نہ خود ایمان لائے اور نہ دوسروں کو ایمان لانے دیتے تھے، خود بھی رکے تعصب کی وجہ سے، تفصیل آ چکی، اور دوسروں کو بھی روکتے رہے تعصب اور حسد کی وجہ سے، شکوک و شبہات پیدا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت سے روکنے کی انہوں نے کوشش کی۔ دوہرا جرم ہوا نا، خود بھی رکے اور دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کی۔ آخری بات اس آیت کی تشریح میں لکھی گئی ہے، بلکہ وہ ایمان والوں کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا کر کے اللہ کے راستے سے روکتے، یہ ان کے جرائم ہیں، خود بھی روکے دوسروں کو بھی روکا۔ ان جرائم کی وجہ سے اللہ نے کچھ حلال چیزوں کو، پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حرام قرار دیا تھا سزا کے طور پر۔ ناظرین کرام الحمدللہ آیت نمبر 160 کا بیان مکمل ہوا۔ چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف، سورۃ النساء آیت نمبر 161 کا بیان شروع کر رہے ہیں۔ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 161 ہے، آئیے کرتے ہیں اس کا ترجمہ۔ ارشاد ہوا، اور ان کے سود لینے کی وجہ سے، حالانکہ انہیں منع کیا گیا تھا اس سے، اور لوگوں کا مال ناحق کھانے کی وجہ سے، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ان میں سے کافروں کے لیے دردناک عذاب۔ یعنی لعنت کیوں کی گئی، کچھ اور جرائم کا اس مقام پر بیان آیا ہے، تاہم تفصیلات انشاءاللہ تعالی ناظرین کرام سمجھیں گے ایک وقفے کے بعد جو ہمارے آپ کے درمیان حائل ہے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید۔ وقفے سے پہلے ہم آغاز کر چکے تھے سورۃ النساء آیت نمبر 161 کا، آپ کے سامنے اس کا ترجمہ پیش خدمت ہے، پھر تشریح کی طرف چلیں گے انشاءاللہ۔ ارشاد ہوا، اور ان کے سود لینے کی وجہ سے، حالانکہ انہیں منع کیا گیا تھا اس سے، اور لوگوں کا مال ناحق کھانے کی وجہ سے، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ان میں سے کافروں کے لیے دردناک عذاب۔ یعنی جو حلال چیزیں ان پر روک دی گئیں سزا کے طور پر، ان کے جرائم کی وجہ سے ان جرائم میں سے مزید جرائم کا بیان کیا؟ سود خوری کرنا، لوگوں کا مال ناحق طریقے پر کھانا، یہ گناہ اور یہ جرائم ہیں جن کی وجہ سے اللہ حلال نعمتوں کو بھی روک دیتے ہیں۔ اب آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ لکھا ہے، حلال چیزوں کی حرمت کی دیگر دو وجوہات، کچھ پچھلی آیت میں تھی، اب دیگر دو وجوہات۔ نمبر ایک، سود کی حرمت کے باوجود حیلے بہانے سے سود خوری کرتے، سود خوری اعمال میں بدترین جرم ہے۔ کچھ یاد آتا ہے سود خوری پر اللہ تعالیٰ نے کیا دھمکی دی ہے؟ کچھ یاد آتا ہے؟ جی عقیل۔ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان اور ان کے درمیان لڑائی، جنگ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی طرف سے جنگ کا اعلان کس کے لیے؟ سود خوری کرنے والوں کے لیے۔ ناظرین کرام، یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ آیت 278 279 میں۔ یہ بدترین جرم ہے اعمال میں سے سود خوری کا معاملہ، یہ دھندے یہود نے بھی اختیار کر رکھے تھے۔ لکھا ہے، سود کی حرمت کے باوجود ہیلے بہانے سے سود خوری کرتے، سود خوری اعمال میں بدترین جرم ہے۔ آج ہم بھی معاشی مسائل سے دوچار اور پریشانیوں سے دوچار، سود خوری کا عفریت ہے، سود خوری کی منحوسیت ہے، سود خوری کی نحوست ہے، جس کی وجہ سے آج بھی ہم پریشانیوں کا شکار ہیں۔ اگلی بات، دوسری وجہ حلال چیزوں کی حرمت کے حوالے سے لکھی ہے، فریب و دھوکہ، لوگوں کی خواہشات کے مطابق فتوے دیتے اور رشوت خوری کے ذریعے مال کھاتے۔ یہ خاص طور پر ان کے علماء کے دھندے تھے، لوگوں کے خواہشات کے مطابق فتووں میں رد و بدل کرتے، اپنی من چاہی بات لکھتے، کہتے اللہ کی طرف سے، اور پیسے بٹورتے تھے۔ فتوہ فروشی کرنا، دین فروشی کرنا ان کے علماء میں، برے علماء سو میں پیدا ہو چکا تھا یہ معاملہ، اور رشوت خوری کا بازار بھی ان کے گرم تھا۔ تو یہ سود خوری بھی کرتے، دھوکہ فریب کا معاملہ کرتے، ناحق مال ایک دوسرے کے کھاتے۔ اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بعض حلال چیزوں کو حرام کر دیا تھا۔ آخری بات اس آیت کی تشریح میں لکھی گئی ہے، آخرت میں ان کی نافرمانیوں اور بدعہدیوں کی سزا کے طور پر دردناک عذاب کی وعید۔ وعید کا مطلب ہوتا ہے ڈراوا، شدید ترین عذاب ان گناہوں پر ان کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما دیجئے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد چلتے ہیں آج کی زیر مطالعہ آیات میں سے آخری آیت سورۃ النساء آیت نمبر 162 کے مطالعے کی طرف۔ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، لَٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 162 ہے، کرتے ہیں اس کا ترجمہ۔ ارشاد ہوا،
لیکن ان میں سے وہ جو علم پختہ ہیں اور جو مومن ہیں وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ نماز قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ دینے والے ہیں اور وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، یہی ہیں جنہیں ہم عنقریب شاندار بدلہ دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے ہی نیک لوگوں میں شامل فرمائے۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ النساء آیت نمبر 162 آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی بات تشریح میں اسکرین پر آپ کے سامنے موجود ہے، لکھا ہے یہود کی بد کرداریاں اور عہد شکنیاں ذکر کرنے کے بعد ان میں سے اہل علم کی صفات کا بیان۔ یہ بڑا پیارا انداز ہے قرآن کا، ان کی برائیوں کا ذکر آ گیا، اب ان میں سے جن لوگوں میں کوئی خیر تھا، عمدہ صفات تھی، ان کا بیان۔ یہ گفتگو پہلے بھی ہو چکی۔ ناظرین کرام، آپ کو یاد ہوگا سورۃ البقرہ میں بھی یہ انداز تھا کہ یہ توازن قرآن میں اللہ کے کلام میں ملتا ہے۔ اگر اہل کتاب کی برائیوں کا ذکر آیا تو ان میں کوئی خیر تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس خیر کا ذکر بھی فرمایا۔ اللہ کا کلام باعث ہونے سے کسی طرف ایک جھکاؤ ہو جائے، اس تعصب والے طرز عمل سے پاک ہے۔ اللہ کے کلام میں ہمیں توازن ملتا ہے۔ اب اہل کتاب میں سے کچھ صاحبان علم اور نیک عمل کرنے والے لوگوں کا تذکرہ آیا ہے۔ آگے لکھا ہے علم پختہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو حق کے متلاشی اور تعصب سے پاک ہوتے ہیں۔ ذکر آیا تھا نا جو علم پختہ ہیں۔ علم پختگی کیا ہے کہ انسان تعصب سے پاک ہو، حسد سے پاک ہو۔ حسد کیا تھا؟ یہود کے علماء میں پیدا ہوا، محروم ہو گئے ہدایت سے۔ عام لوگوں میں پیدا ہوا، یہود کے دنیا پرستی میں مبتلا ہوئے اور بنی اسرائیل سے نبوت کہاں چلی گئی، بنی اسماعیل میں اس حسد کا شکار ہوئے اور حق کو جھٹلا دیا۔ لیکن جو حق کے متلاشی ہوں، تعصبات سے پاک وہ علم پختہ ہوتے ہیں اور ان میں حق کی تلاش جستجو ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کی نیک نیتی کی وجہ سے ان کو حق تک پہنچا بھی دیتے ہیں۔ اگلی بات اس آیت کی تشریح میں لکھی گئی ہے حیلے، بہانے، اعتراضات، بیجا مطالبات اور کٹ حجتی ان کا شیوا نہیں ہوتا۔ کیا مطلب؟ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، بہت ساری باتیں، ٹھیک ہے۔ حیلے، بہانے، اعتراضات، بیجا مطالبات اور کٹ حجتی ان کا شیوا نہیں ہوتا۔ کٹ حجتی ناظرین کرام مشکل لفظ لگ رہا ہوگا، ناظرین کرام مشکل لفظ لگ رہا ہوگا۔ وہ اردو میں کہتے ہیں نا میں نہ مانوں، ماننا ہی نہیں، ہٹ دھرمی پر آ جانا ماننا ہی نہیں، لاکھ موضوعات دیکھ لو، لاکھ حق کو دیکھ لو، ماننا نہیں ہے، یہ ہے کٹ حجتی۔ جو علم پختہ ہوتے ان میں یہ حرکتیں نہیں ہوتی، تو جو ان تعصبات سے اور آلودگیوں سے پاک ہوگا وہ حق تک پہنچ بھی جائے گا۔ اگلی بات اس آیت کی ذیل میں لکھی گئی ہے یہود میں اہل علم سے مراد عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور ان کے بعض رفقا ہیں۔ عبداللہ بن سلام بہت بڑے یہودی عالم کے عالم بیٹے تھے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو نشانیاں دیکھ کر پہچان گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے۔ بہت بڑے یہودی عالم کے بہت بڑے عالم بیٹے تھے مگر حق کے متلاشی تھے، تعصبات نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرما دی تو ان کی طرف بھی اس مقام پر اشارہ ہے، مفسرین نے بات بیان فرمائی۔ آگے مزید لکھا ان اہل علم کے حوالے سے وہ اللہ کی تمام کتب پر ایمان لاتے ہیں پھر اس کے احکام کی مکمل پابندی کرتے ہیں۔ نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنا، یہ سب صفات ان میں داخل ہیں۔ اور یہ کون سے ایمان والے ہیں؟ جو آخری رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں۔ ان کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ آگے لکھا ہے تشریح میں ان کے لیے اجر عظیم کی نوید ہے، بہت بڑا اجر ہے، عظیم اجر جو اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ ناظرین کرام الحمدللہ آج کی زیر مطالعہ آیات النساء آیات 158 تا 162 کا مطالعہ مکمل ہوا۔ وقت ہے ہمارے نوجوان ساتھیوں کے سوالات کا، آئیے ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے دریافت کرتے ہیں کہ وہ ہم سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ جی آج پہلے سوال عقید آپ سے لے لیں۔ جی کیا سوال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 161 میں سود کی ممانعت کا ذکر ہے، تو کیا اس وقت بھی یہود پہ سود حرام تھا اور آج وہ سب سے بڑے سود خور ہیں؟ تو اس کی مزید کچھ وضاحت کر دیں۔ ٹھیک ہے، یہود کے لیے سود خوری کی ممانعت کا ذکر آیا۔ سوال ہے کیا ان کے لیے بھی ممانعت کا معاملہ تھا اور آج بھی وہ سب سے بڑے سود خور ہیں؟ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ نوٹ کر لیجئے تمام الہامی کتابوں میں، چاہے وہ تورات ہو اولڈ ٹیسٹمنٹ، وہ انجیل ہو نیو ٹیسٹمنٹ، یا وہ قرآن حکیم، و ساری الہامی کتابوں میں سود خوری کی ممانعت ہے۔ تو تمام ہی کتابیں جو نازل کی گئیں ان سب میں موجود ہے ممانعت۔ یہود کے لیے بھی تھی، عیسائیت کے لیے، عیسائیوں کے لیے بھی تھی، ہم مسلمانوں کے لیے بھی ممانعت ہے۔ اللہ تعالیٰ سود کی ہر شکل سے ہم سب کی بھی حفاظت فرمائے۔ جی سہیب آپ کا سوال کیا ہے؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھانے سے کیا مراد ہے؟
باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھانے سے کیا مراد؟ اچھا یہود ہی کے حوالے سے پوچھ رہے نا کہ ان پر لعنت کی گئی یا ان کے لیے حلال چیزوں کو حرام کیا گیا، کس بنیاد پر؟ یہ سود خوری کرتے تھے، حالانکہ منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کے مال باطل طریقے پر کھاتے تھے۔ ایک تو ان کے علماء کا بیان آیا کہ من چاہی باتیں لکھ کر دیتے ہو، کہتے اللہ کی طرف سے لوگوں کو خوش کرتے تھے، جاؤ تمہارا کوئی مسئلہ نہیں، تمہارا کوئی مسئلہ نہیں، بس ہماری مٹھی گرم کر دو۔ یا رشوت خوری کیا کرتے تھے۔ ذرا اس کو تفصیل سے سمجھیں تو ہر وہ طریقہ کمانے کا جو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے منع فرما دیا وہ باطل ہے۔ جس طریقے سے مال کمانا منع فرما دیا گیا وہ باطل ہے، اور باطل سے کمایا گیا مال حرام ہوگا، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ حرام مال سے پلا ہوا جسم جہنم کا مستحق ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اللہ ہمیں رزق حلال کی توفیق اور اس پر قناعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مال حرام کی ہر شکل سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جی فاروق بھائی آپ کا سوال کیا ہے؟ آیت نمبر 159 کے اندر ابھی تذکرہ آیا کہ یعنی عیسائی جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور پہ ایمان لے آئیں گے۔ اسی حوالے سے آج عام معاشرے میں یہ کوٹ کیا جاتا ہے کہ قرآن و حدیث کے اندر یہ مفہوم کثرت سے پایا جاتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے جبھی یہ فتنے کا دور ختم ہوگا، ابھی تو کچھ بھی کر لیں ہم تو ہم اس فتنے کے دور کے اندر کوئی بھلائی کا نہیں کر سکتے، یہ تو اللہ اور رسول کی خود کہی ہوئی بات ہے۔ تو یہ اس کا کیا آج جو ہے ہم ماشاءاللہ بہت قیمتی سوال ہے کہ ہم نے سمجھا کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے قیامت سے قبل، اور اللہ کی زمین پر اللہ کا دین غالب ہوگا۔ یہ بکثرت باتیں احادیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ تو کچھ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ جب یہ اس وقت ہوگا تو آج کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ تو یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ امت کی 1400 برس کی تاریخ موجود ہے۔ دین کی دعوت کا کام، دین کو پھیلانے کا کام، دین کی محنت کا کام، دین کے نفاذ کی جد و جہد کا کام، دین کو غالب کرنے کی محنت کا کام 1400 برس سے جاری ہے۔ تو کیا امت کے اسلاف کو یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی؟ وہ بھی چھوڑ دیتے کام، اور اگر خدا نہ خواستہ انہوں نے کام چھوڑ دیا ہوتا تو آج ہم تک اللہ کا پیغام پہنچتا۔ یہ تفاصیل یہ میرے سامنے موجود ہیں، یہ ہم تک پہنچتی، کیا آج یہ پروگرام ہم کرنے کے قابل ہوتے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگلی بات، رزق طے ہے نا، اللہ نے طے کر کے لکھ دیا ہے نا، تو پھر ہم رزق کمانے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ کیوں ناظرین کرام؟ اللہ نے طے کر رکھا ہے، بچہ ماں کے بطن میں 4 مہینے کا ہوتا ہے۔ حدیث بخاری مسلم میں جب بچہ ماں کے بطن میں 4 مہینے کا ہوتا ہے تو اللہ اس میں روح پھونکتا ہے فرشتے کے ذریعے، اور چند باتیں اللہ تعالیٰ طے فرما دیتا ہے، جن میں ایک بات ہے کہ اس کا رزق کتنا ہوگا۔ تو یہ بھی تو اللہ نے کہا کہ اللہ رزق دے گا، تو لوگ نوکری کیوں کرتے ہیں؟ پھر کاروبار کیوں کرتے ہیں؟ پھر تو نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں کہ نہیں محنت تو کرنی چاہیے، کیونکہ دے گا تو اللہ، لیکن محنت ہم نے کرنی۔ یقیناً دین تو غالب ہوگا جب ہوگا، لیکن آج محنت کرنا ہمارا فرض ہے۔ قرآن فرماتا ہے سورۃ الشورى آیت نمبر 13 میں، اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو، دین کو نافذ کرنے کی جد و جہد کرو، اور اس بارے میں کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ ناظرین کرام الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کے بیان کے بعد سوالات اور سوالات کے جوابات بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ پروگرام کے آخری لمحات میں چند مختصر سیگمنٹ شامل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآنی معلومات کا سیگمنٹ ہے، اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہے، پس تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ بات 10 مرتبہ سورۃ المرسلات میں بیان کی گئی ہے۔ پچھلی نشست میں ہم نے پڑھا تھا 31 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ ہے 10 مرتبہ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، پس تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ سورہ مرسلات 29 پارے کی آخری سورہ ہے، اس پہ 10 مرتبہ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے دہرائی ہے۔ ناظرین کرام قرآنی معلومات کے بعد حاصل مطالعہ کا سیگمنٹ، جن باتوں کو تشریح میں ہم نے سمجھا ان کا اب آخر میں جائزے کے طور پر مختصر بیان، ایک راؤنڈ اپ کے طور پر 3 باتیں ہیں حاصل مطالعہ میں۔ سب سے پہلی بات اسکرین پر موجود، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ دنیا میں نزول پر اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے، خصوصاً عیسائیوں کا بیان تفصیل آ چکی۔ دوسرا نقطہ حاصل مطالعہ میں، یہود کے جرائم کی پاداش میں ان پر حلال نعمتوں کی حرمت کا بیان، ان کے گناہوں کی وجہ سے پاکیزہ اور حلال چیزیں ان کے لیے حرام کر دی گئیں۔ تیسری اور آخری بات حاصل مطالعہ میں، اہل کتاب کے نیک لوگوں کے لیے اجر عظیم کا وعدہ، وہ لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ ناظرین کرام حاصل مطالعہ کے بعد جائزے کا سیگمنٹ ہے، چند سوالات پیش کرتے ہیں ہم آپ کے سامنے، اور اس لیے کہ ہم اپنے اندر جھانک کر جوابات تلاش کریں۔ جائزے کے اعتبار سے 3 سوالات۔ پہلا سوال، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہیں؟ اللہ کا تو وعدہ ہے کہ اللہ کا دین غالب ہوگا، کیا آج ہمیں یقین ہے؟ اللہ تو فرماتے ہیں قرآن میں، سورہ نساء میں ہم پڑھ چکے ہیں آیت نمبر 87 میں کہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، سورہ نساء میں ہم پڑھ چکے ہیں آیت نمبر 122 میں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کر کس کا قول سچا ہوگا، اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہوگی۔ کیا ہمیں اللہ کے وعدوں پر یقین ہے؟ دوسرا سوال،
کیا ہم ناجائز طریقوں سے مال کھانے سے اجتناب کرتے ہیں؟ جو آ رہا چلتا رہے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حدیث شریف بخاری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ آدمی کو فکر نہیں ہوگی کہ جو کما رہے وہ حلال کا ہے کہ حرام کا ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے بڑے بتاتے ہیں پہلے ایک گھر آئیڈینٹیفائڈ ہوتا تھا، بچوں کو پتا ہوتا تھا گھر کے، بیٹا وہ 18واں گھر جو ہے نا محلے کا، وہاں کا کھانا کبھی نہ کھانا، وہاں حرام کی کمائی آتی ہے، پورے محلے کو پتا ہوتا تھا۔ آج کتنے حلال کھا رہے ہیں پتہ کرنا پڑے گا، ہمارے مال میں کہیں حرام تو شامل نہیں، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ تیسرا اور آخری سوال جائزے کے طور پر، کیا ہم نے اطاعت کی روش چھوڑ کر اللہ کی نافرمانی کی روش اختیار تو نہیں کر رکھی؟ نافرمانیاں انہوں نے کی تھی نا، سود خوری، مال باطل کھانا، تو ان پر حلال چیزیں روک دی گئی تھیں۔ آج ہم گناہوں کی پاداش تو نہیں دیکھ رہے، گھر گھر کے اندر اختلافات اور گھروں کا ٹوٹنا، معاشی مصیبتیں، معاشرتی مسائل اور نہ جانے کیا کچھ۔ کیا ہم نے اطاعت کی روش چھوڑ کر اللہ کی نافرمانی کی روش اختیار تو نہیں کر رکھی؟ غور کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں ہمارے اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آخری دو باتیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ گزشتہ سوال کا جواب، پچھلا سوال ہم نے رکھا تھا، اے انسانوں کھاؤ زمین کی ان چیزوں میں سے جو حلال اور پاکیزہ ہیں۔ یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی؟ درست جواب ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 168۔ البقرہ آیت نمبر 168، ہنٹ آپ کو دی گئی تھی، البقرہ آیت 101 سے 200 کے درمیان سارے انسانوں سے خطاب، حلال کھاؤ اور پاکیزہ کھاؤ، تشریح ہم البقرہ میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کا سوال نوٹ کیجئے گا، آج کا سوال بھی اے انسانوں ہی کے تسلسل میں۔ آج کا سوال، اے انسانوں اپنے رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا۔ یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ چلیے آسان جواب ہے، سورۃ النساء میں تلاش کر لیجئے گا، نہیں بتا رہا کہاں تلاش کرنا ہے، خود آپ تلاش کیجئے گا، آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ۔ اے انسانوں اپنے رب کا تقوی اختیار کرو جس سے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا، یہ بات اس آیت میں بیان کی گئی ہے، سورۃ النساء میں تلاش کیجئے گا۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہوتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا کلام پڑھا